صفحہ نمبر 54، پیج نمبر 54، سیرت النبی جلد اول۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہیں علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ ناظرین، اس کتاب کا ایک ایک لفظ صفحہ بصفحہ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیج نمبر 54، جلد اول، سیرت النبی۔ یہ وہی اصول ہے کہ جس درجہ کا واقعہ ہو اسی درجہ کی شہادت ہونی چاہیے، اور یہ کہ واقعہ کے بدلنے سے شہادت کی اہمیت بدل جاتی ہے، لیکن واقعہ کی اہمیت احکام فقیہ کے ساتھ مخصوص نہیں۔ نوعیت واقعہ کی اہمیت کا خیال فقہائے حنفیہ نے ملحوظ رکھا۔ اسی بنا پر ان کا مذہب ہے کہ جو روایت قیاس کے خلاف ہو اس کی نسبت یہ دیکھنا چاہیے کہ راوی فقیہ اور مجتہد بھی ہے یا نہیں، منار میں ہے۔ راوی اگر تفقہ و اجتہاد میں مشہور ہے، جیسے کہ خلفائے راشدین یا عبادلہ رضی اللہ، تو اس کی حدیث حجت ہوگی اور اس کے مقابلے میں قیاس چھوڑ دیا جائے گا، بخلاف امام مالک کے۔ اور اگر راوی سکہ و عادل ہے لیکن فقیہ نہیں، جیسے کہ حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، تو اگر وہ روایت قیاس کے موافق ہوگی تو اس پر عمل ہوگا، ورنہ قیاس کو بغیر ضرورت ترک نہ کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کی مثال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کی مثال اگرچہ قابل بحث ہے، کیونکہ اکثر علماء کے نزدیک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فقیہ اور مجتہد تھے، لیکن یہ جزوی بحث ہے، گفتگو اصل مسئلہ میں ہے۔ نمبر 7، سب سے اہم اور سب سے زیادہ قابل بحث یہ بات ہے کہ راوی جو واقعہ بیان کرتا ہے اس میں کس قدر حصہ اصل واقعہ ہے اور کس قدر راوی کا قیاس ہے۔ تفحص اور استقراء سے بعض جگہ یہ نظر آتا ہے کہ راوی جس چیز کو واقعہ کی حیثیت سے بیان کرتا ہے وہ اس کا قیاس ہے، واقعہ نہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں سیرت میں موجود ہیں، یہاں ہم صرف ایک دو واقعہ پر اکتفا کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ازواج مطہرات سے ناراض ہو کر تنہا نشین ہو گئے تھے تو یہ مشہور ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ نے یہ خبر سنی تو مسجد نبوی میں آئے، یہاں لوگ کہہ رہے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے طلاق نہیں دی۔ یہ حدیث بخاری میں کئی جگہ بے اختلاف الفاظ مذکور ہے۔ کتاب النکاح میں جو روایت ہے اس کی شرح میں حافظ ابن حجر لکھتے ہیں، جو خبریں شائع ہو جاتی ہیں گو ان کے راوی کثرت سے ہوں، لیکن اگر ان خبروں کی بنیاد امر حسی یعنی مشاہدہ یا استماع نہ ہو تو ان کا سچا ہونا ضروری نہیں۔ چنانچہ انصاری نے اور ان صحابہ نے، حضرت عمر رضی اللہ اور ان صحابہ نے جن کو حضرت عمر رضی اللہ نے ممبر کے پاس دیکھا تھا، طلاق کا جو یقین کر لیا وہ یوں ہوا ہوگا کہ کسی شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ازواج مطہرات سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، اور چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہ تھی اس لیے اس نے یہ قیاس کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی۔ اس نے یہ خبر پھیلا دی اور ایک دوسرے سے اس کو بیان کرنے لگے، اور قیاس یہ ہے کہ اول جس شخص نے یہ خبر پھیلائی وہ منافق ہوگا۔ فتح الباری میں یہ لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔